السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا جی، صبح کی جو روٹین ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب بھی ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم گرم پانی یا گرم پانی میں لیموں ڈال کے یا کچھ بھی کلونجی اور میتھی دانہ اس کو بھگو کے، مطلب ہر انسان اپنے اپنے جو جس چیز کی اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ صبح نہار منہ کچھ نہ کچھ لیتا ہے، کھاتا ہے یا پیتا ہے یا جو بھی کہنا چاہیے۔ اچھا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ ہے جی دتو کا سرکہ۔ اور دتو پتہ نہیں کون ہے، لیکن جو یہ سرکہ بناتا ہے نا یہ واقعی اصلی سرکہ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ باہر کی کمپنیز کے ہی وہ لیں۔ ایپل کیا ہے یہ، کون سا، سیب کا سرکہ، تو آپ دتو کا بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہ بہت اچھا ہے، یہ کولسٹرول کم کرتا ہے اور یہ آپ کی چربی کم کرتا ہے، یہ شوگر کنٹرول کرتا ہے، اور آپ کے جو ہے نا نظام انہضام، جو آپ کا ڈائجیشن جو ہے نا اس کو یہ صحیح رکھتا ہے۔ تو اس کے بہت سے فوائد ہیں، تو آپ لازمی اس کو صبح نہار منہ 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے تو اس کو آپ پی لیں، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اچھا، دوپہر کا وقت ہے، کھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ میں اب کھانا بنا رہی ہوں دوپہر کا، اور ساتھ میں نے چڑھا دیے تھے چکن کے شامی کباب، کیونکہ بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں اسکول جانے کے لیے، لنچ میں ان کو دینا ہوتا ہے، پراٹھے میں ان کو رول بنا کے دے دیں، اور یا پھر ان کو سینڈوچ بنا کے دے دیں، یا پھر صبح تواڈا بھی اگر دل چاہ رہے ہیں نا تو پراٹھے نال کھان لوں، چاہ پراٹھا تے نال ہے ایک شامی کباب تسی فرائی کر لو نا، تے بڑا ہی مزہ آندا ہے۔ تو یہ بڑا وہ ہیلپ فل رہتا ہے کہ شامی کباب اگر گھر میں ہوں تو آپ بہت ایزیلی بچوں کا لنچ باکس پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں جیسے پرانی بات آپ کے سامنے یہ ساتھ یہی شیئر کر رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ جیسے لیتے ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ 2018 میں نا جب میرے ہسبینڈ حج پہ گئے، وہ اپنی مدر کے ساتھ گئے تھے حج پہ، تو میرے بچے اس وقت چھوٹے تھے تو میں نہیں جا سکی، اور خیر انہوں نے میں نے پوچھا بھی نہیں جیڑی سچی گل ہے وہ میں تمہیں دساں۔ تو کیا ہوا کہ میں حالانکہ اتنی موٹی نہیں تھی، بچے بھی میرے اس وقت چھوٹے تھے، تو میرے ہسبینڈ کو یہی لگتا تھا کہ میں موٹی ہو گئی ہوں، لیکن میں اتنی موٹی نہیں تھی اس وقت۔ تو وہ جب 1 مہینے کے لیے چلے گئے نا، تو میں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر نا میں نے اپنا ویٹ کم کرنا ہے، اور جدوں میرے میاں حج کر کے آن گے نا تو وہ پھر مینوں جدوں ویکھن گے تو وہ حیران ہو جان گے کہ میں جو ہے نا وہ میں کتنی سلم اینڈ سمارٹ ہو گئی ہوں۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نا اسی طریقے سے صبح نہار منہ پیتی تھی پانی، اور وہ بھی گرم پانی میں لیتی تھی، اتنا نہیں، اتنا زیادہ گرم نہیں جتنا کہ آپ برداشت کر سکیں۔ میں گرم پانی لیتی تھی اور اس میں ڈال دیتی تھی لیمن ایک ڈالتی تھی، اور میں یہ کام کرتی تھی 3 ٹائمز اے ڈے۔ مطلب اس میں نے صبح لے لیا، دوپہر کو لے لیا، اور بالکل روٹی کم کر دی، اور اس طرح سے کر کے واک اپنے بھائی کے ساتھ، میں سردیوں کے دن تھے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ واک کرنے جاتی تھی، تو ہمیں بڑا مزہ آتا تھا۔ ہم جہاں پہ کیونکہ میں اپنی امی کی طرف آئی ہوئی تھی، کیونکہ ہسبینڈ حج پہ گئے ہوئے تھے، تو میں بچوں کو لے کے تو اپنی مدر کے گھر میں تھی، تو وہ مجھے ایک ایڈوانٹیج ہو گیا کہ جب میرا بھائی تھا تو ساتھ ہم واک کرتے تھے رات کو، اور پھر رات کو نا سردیوں میں مونگ پھلیاں بھی لے کے آتے تھے، پھر ہم لوگ مونگ پھلیاں انجوائے کرتے تھے، اتنی زیادہ نہیں، میں نے ہر چیز کی کوانٹٹی کو کم کر دیا تھا۔ تو واقعی میرا ویٹ بہت کم ہوا، اور جب میرے ہسبینڈ آئے تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ واقعی تم سلم ہو گئی ہو، حالانکہ آپ خود بتائیں کہ 2008 کدھر، 2023 کدھر، اور اب تو خیر میرا ویٹ کافی اوپر، آپ میں چینجنگ بھی آتی ہے ایج کے لحاظ سے، ظاہر ہے آپ میں چینج آتا ہے دیکھنے میں بھی، اور آپ کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنی ہر عمر کا جو ہے نا وہ ایک تقاضا ہوتا ہے آئی تھنک، تو یہ والا وہ کہنا چاہیے کیا، اینی وے، بس کبھی وائس اوور کرتے ہوئے نا بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ میں بھی وائس اوور جو میں کر رہی ہوں نا، ایکچولی میرے اوپر ایک برڈن ہے کہ ابھی میرے ہسبینڈ گئے ہوئے گروسری کے لیے، تو اب وہ بار بار نا انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ لے کر آنا ہے، تو یہ لے کے آنا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں میں نے وائس اوور کرنا ہے تو آپ ذرا نا مجھے سکون کرنے دیں، اور لیکن بس وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے ان کی کال، تو یہ چکر چل رہا ہے۔ اینی وے چھوڑیں اس بات کو۔
اچھا، میں یہ جو کوشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوشن میں لے کر آئی تھی لوک ورثہ، اسلام آباد میں جو لوک ورثہ لگتا ہے نا، کیا اس کو کہنا چاہیے، دیکھیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لوک ورثہ سے میں نے یہ لیے تھے، لاسٹ ٹائم گئی تھے، آئی تھنک 2 سال ہو گئے۔ تو یہ مجھے نا بڑی اچھے ٹریڈیشنل سی چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، لیکن نا اتنی اچھی کوالٹی ان کی نکلی نہیں ہے۔ یہ میں نے آئی تھنک 1500 کے میں نے 6 لیے تھے، 5 لیے تھے سوری۔ تو یہ بالکل اچھے نہیں نکلے اور پھٹ گئے ہیں جگہ جگہ سے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب میں بڑے دنوں سے جانا چاہ رہی ہوں کہ میں جاؤں اور میں لے کر آؤں نا، لیکن میں بزی تھی اس لیے کہ میری مدر ان لا بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا۔ تو ان کو بھی دیکھنے جانا ہوتا ہے، پھر تھوڑا گھر کے بھی کام ہیں، بچوں کی بھی، بیٹے کے بھی پیپر اب نزدیک ہیں، تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو دیکھیں میں لینے جاؤں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ میں لازمی اس چیز کو شیئر کروں گی۔ اچھا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا آرٹ، چغتائی آرٹ جو نظر آ رہا ہے، یہ مجھے میری فرینڈ نے گفٹ کیا تھا۔ میری فرینڈ ہے جو لاہور میں رہتی ہے، اور میرے لاہور والے بلاگس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے گھر بھی اس سے ملنے گئی تھی۔ تو ہماری 6 کلاس سے دوستی ہے، جب ہم 6 کلاس میں تھے نا، 6th میں تھے، تو اس وقت سے ہماری دوستی ہے۔ تو وہ اس نے نا مجھے یہ پینٹنگ اس نے خود بنائی تھی، تو اس نے مجھے یہ اس کی تھی، گفٹ کیا تھا، اور اس کو میں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ 6 کلاس کے تھے، کتنے سال کے ہوں گے، تو آپ کتنے سال کے ہو گئے ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں ہمارے۔ تو میں نے یہ سنبھال کے رکھی ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ اور وہ جو ساتھ مور والی آپ نے دیکھی ہے نا، وہ بنائی ہے میری بیٹی نے۔ میری بیٹی جو ہے نا اس کو بھی گلاس پینٹنگ کا بہت زیادہ شوق ہے، اور اب تو خیر اس نے بہت کم کر دیا ہے، لیکن شروع میں جیسے اس کی شروع کی کلاسز ہوتی تھی نا، 7th میں تھی، 8th میں تھی، تو اس وقت سے اس کو آرٹ کا اور چیزیں بنانے کا اس کو بہت زیادہ شوق ہے۔ تو وہ اتنی اچھی چیزیں بناتی تھی، اور مطلب اس کو کلرنگ کا اور چیزیں بنانے کا، مطلب کیا میں اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہوں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہر چیز کا اس کو شوق تھا، نہیں کہنا چاہیے، شوق ہے۔ اب اس کو کام اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ اس نے بنائی ہے، اور اس نے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے یہ لکھا، اور پھر یہ پینٹنگ بنائی، اور یہ اس وقت کی بھی ہے۔ مجھے میرے ابو زندہ تھے، اور ان کی تھوڑی سی ہیلپ سے اس نے نا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، تو انہوں نے ہیلپ کی تھی، تو تب بنائی تھی۔ تو پہلے میں نے اس کو نا ہینگ نہیں کیا، کیونکہ یہ اتنا وزنی شیشہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ کہیں گر نہ جائے یہ شیشہ، لیکن شکر ہے کہ پھر تھوڑی سی سپورٹ کے ساتھ نا اس کو میں نے ساری یہ جو اس کی گلاس پینٹنگ ہے ان کو فریم کروایا، اور پھر میں نے لگوایا یہ سارا۔ اچھا جی، بس کریلے اور قیمہ میں نے بنایا تھا۔ کریلے میرے ہسبینڈ لے آئے تھے کہ کریلے اور قیمہ بناؤ۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک بیچارے ان کو نا کھانا نصیب ہوا نہیں ہے، 2-3 دن پہلے کا وہ ولاگ ہے، کیونکہ بس وہ بزی رہے، تو ہے ابھی بھی فریج میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اب کس دن میرے گھر میں اگر کوئی سالن نہیں ہوگا نا، تو میں اس کو نکالوں گی اور اس کو گرم کر کے کھا لوں گی۔ اچھا، کریلوں سے نا مجھے ایک بات یاد آئی۔ میری بہن چھوٹی تھی، بڑی والی جو میری بہن ہے نا، وہ جب وہ چھوٹی تھی تو امی نے نا اسی طرح سے نا کریلے اور اس میں نا نمک لگا کے رکھا ہوا تھا۔ تو وہ اب کہ امی شاید ادھر ادھر کہیں گئی ہوگی، تو وہ کچن میں گئی میری بہن، تو وہاں سے وہ لے کر آئی، اور اس نے اٹھا کے نا تو وہ کوڑے میں سارے کریلے جو ہے نا کوڑے میں ڈال دیے، ڈسٹ بن میں یعنی ڈال دیے۔ تو وہ والی بات یاد آتی ہے ہمیں، اور کچھ باتیں آپ کے ذہن میں نا نقش ہو جاتی ہیں، آپ ان کو بھلا بھی نہیں سکتے ہیں، اور اب ہم اپنے بچوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بچپن میں کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے رہتے تھے اور کیا۔ تو دیکھیں شاید ہمارے بچے بھی اب اس دور کو یاد کریں جب وہ چھوٹے تھے اور ہمارے ساتھ رہتے تھے، اور ان کی کچھ یادیں ہوں گی۔ تو میرے خیال میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی یاد جو ہے نا وہ اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا جی، میں شام کو پھر جا رہی تھی، ہاسپٹل جانا تھا، ہاسپٹل اپنی ساس کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ کافی بہتر ہیں، اور ان کو ابھی ڈسچارج ابھی کر دیں گے ہاسپٹل سے۔ ابھی تو نہیں ہوئی ہیں، خیر جب کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی۔
تو اس کے بعد دادی سے تو مل کے آ گیا، وہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ گیا ہوا تھا، تو جیسے ہی ہم ہاسپٹل سے نکلے تو ساتھ ہی KFC تھا، تو وہ بس وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ بٹر گیا کہ جی میں تو کھا کے جانا ہے KFC۔ تو میں نے کہا اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا کہ دادی کو دیکھتے دیکھتے KFC میں گھس گئے ہیں ہم لوگ تو وہ عجیب سا لگے گا، لیکن بس کیا کریں، بچوں کے آگے جو ہے نا وہ ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں نے خیر KFC وہاں سے کھایا، حالانکہ میرا موڈ نہیں تھا، میرا موڈ تھا میں بڑا دل چاہ رہا سی میرا کہ میں نہ کریلے تے قیمہ گھر جا کے میں روٹی تازی پکاواں تے میں کھاواں، لیکن وہ میں نہیں کھا سکی، تو مجھے نا یہ برگر کھانا پڑ گیا۔ تو اینی وے آئی ہوپ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔